1992 میں پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں گلشن اقبال کے علاقے میں مشاعرہ ہو رہا تھا۔ ملک کے نامی گرامی شعراء حضرات سٹیج پر براجمان تھے۔ اچانک ایک صاحب اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ ہال میں داخل ہوتے ہیں۔ ہال میں افراتفری پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ بھائی کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن ایک شخص اپنی مستی میں مگن بیٹھا رہتا ہے۔ یہ بات بھائی اور اس کے گارڈز کو ناگوار گزرتی ہے کہ اس شہر میں کوئی بندہ ان کو نظر انداز کرنے کی جرت کرے۔ ایک بندہ چیختا ہے، اس حرام زادے کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ بھائی کے باڈی گارڈز اس باغی شخص پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور یہ مست باغی اپنے جوتے حال میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے نامور شاعر جان ایلیا اور 90 کی دہائی میں کراچی میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے عظیم احمد طارق کی۔ ویسے تو اس عشرے میں کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جب متحدہ قومی موومنٹ کے بھائیوں نے شہر کے شرفا کی چوراہوں کے بیچ میں درگت بنائی، لیکن یہ واقعہ ان واقعات سے کچھ مختلف تھا اور اس واقعے کے بعد حالات پھر کبھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ اس واقعہ سے پہلے تک ایم کیو ایم اپنے عروج کی طرف گامزن تھی اور اس کے بعد زوال کا جو سلسلہ شروع ہوا، لگتا ہے اب یہ آخری مراحل میں ہے۔ معروف شاعر جان ایلیا ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ گہرا رشتہ ہے۔ جان ایلیا کا خاندان جو کہ بھارت سے ہجرت کر کے آیا تھا، ایم کیو ایم کے بانیوں میں شمار ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جان ایلیا کے بڑے بھائی رئیس امر ہوئی متحدہ کے 3 فکری بانیوں میں سے ایک تھے۔ جب الطاف حسین امریکی شہر لاس اینجلس کی سڑکوں پر ٹیکسی چلا رہے تھے تو یہ فکری بانی عظیم احمد طارق ڈاکٹر عمران فاروق کے ساتھ مل کر مہاجر اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سیاسی جماعت میں تبدیل کرنے میں مصروف تھے، جس میں بعد میں الطاف حسین، آفاق احمد اور عامر خان بھی شامل ہو گئے۔ جب عظیم احمد طارق نے اپنے اس محسن کی پٹائی کرائی تو ٹھیک اس کے 2 دن بعد ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کا آغاز ہو گیا اور کراچی شہر ایم کیو ایم پر تنگ ہو گیا۔ کچھ قیادت باہر گئی تو کچھ زیر زمین چلی گئی۔ آپریشن کے 8 ماہ بعد جب عظیم احمد طارق منظر عام پر آیا تو اس کے ہاتھوں میں جو اب کی بار علم بغاوت تھا وہ اپنی ہی جماعت کی قیادت کے خلاف تھا۔ اس نے الطاف حسین اور آفاق احمد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اپنی علیحدہ پارٹی کے ہوم ورک پر کام شروع کر دیا، لیکن اس کو کچھ عرصے بعد ہی قتل کر دیا گیا جب وہ رات کے وقت اپنے سسرال میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو بھی لندن کی گلیوں میں نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ الطاف حسین کے انجام کا تو سب کو پتا ہے، لیکن جو ایم کیو ایم کی باقیات بچی تھی، اب اس پر قبضے کے لیے جو لڑائی چل رہی ہے اس کو آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے۔ اس ساری بحث کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ گلشن اقبال مشاعرہ واقعہ کے بعد ایم کیو ایم کو بانی خاندان کے چشم و چراغ جان ایلیا کی بد دعا لگی۔ اس دن کے بعد حالات پھر کبھی بھی پہلے جیسے نہیں رہے اور اس دن سے شروع ہونے والا زوال اب آخری مراحل میں ہے۔ آخر میں جان ایلیا کا وہ شعر جو شاید انہوں نے ایم کیو ایم کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر ہی لکھا تھا، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، کہیں باہر سے نہیں گھر سے اٹھا ہے فتنہ، شہر میں اپنے ہی دفتر سے اٹھا ہے فتنہ۔